اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح بخیر۔ ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ ناظرین، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے صاحبان ایمان، ہم نے تم پر روزے فرض قرار دیے ہیں، اور یہ صرف تم پر فرض نہیں قرار دیے گئے، اس سے پہلے جتنی بھی امتیں تھیں ان پر بھی ہم نے روزے فرض قرار دیے ہیں۔ اور وجہ اصل میں یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ متقی بن جائیں، آپ پرہیزگار بن جائیں، اور آپ ایسے انسان بن جائیں جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم اس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ یہ جو کما کتب علی الذین من قبلکم، ہم تو روزے رکھ رہے ہیں، لیکن اس وقت دنیا بھر میں ایک اور مذہب کے لوگ ہیں وہ بھی روزے رکھ رہے ہیں، اور بہت سی مشترکات ہمارے درمیان ہیں، لیکن رمضان بھی اس دفعہ ہمارا مشترک آ چکا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسیحی بھائی جو ہیں وہ بھی اس مرتبہ ہمارا ان کا رمضان تقریباً آگے پیچھے شروع ہوا ہے، اور اس وقت وہ بھی روزے رکھ رہے ہیں اور ہم بھی روزے رکھ رہے ہیں۔ تو آج ہم تھوڑا سا بات کریں گے کہ یہ جو روزے کا تصور ہے مختلف مذاہب کے اندر، یہ کتنا اہم ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کے علاوہ 6 دیگر ایسے مذاہب ہیں جن میں روزے رکھے جاتے ہیں۔ تو ہندوؤں کے اندر بھی روزے رکھے جاتے ہیں، مسلمانوں کے ہاں بھی ہیں، مسیحوں کے ہاں بھی ہیں، یہودیوں کے ہاں بھی روزے رکھے جاتے ہیں، اور بھی کئی مذاہب ہیں۔ تو آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ رمضان کا مہینہ ہمیں ان مشترکات کی جانب بھی لے کر چلتا ہے، اور تھوڑی سی ہم آج گفتگو یہ بھی کریں گے کہ ہم یہ مشترکہ چیزیں تو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں جو ہمارے معاشرے کے اندر کچھ پرابلم کریٹ کرتی ہیں، اور ہمارے درمیان کچھ طبقات یا کچھ گروہ یا کچھ افراد کھڑے ہو جاتے ہیں اور نفرتوں کا سامان فراہم کرتے ہیں، تو ان کو ہم کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں یا ان کے لیے بہتری کی صورتیں کیسے پیدا کر سکتے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ لکیلی بڑا زبردست قسم کا پینل موجود ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سہیل بن عزیز صاحب، اور سہیل بن عزیز صاحب آج کل رحمت اللہ عالمین اتھارٹی میں اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں، لیکن انہوں نے پاکستان میں جو نصاب تعلیم بنایا گیا، اور جس میں جو مذہبی حوالے سے جو بڑی حساسیت پائی جاتی تھی، تو انہوں نے اس سارے ایشو کو بڑے خوبصورت طریقے سے ٹیکل کیا، ود ان سیکٹس بھی اور ود ان ریلیجن بھی، یعنی جو دیگر مذاہب کے لوگ تھے ان سے بھی انہوں نے کوآرڈینیشن کی، اور پاکستان کے اندر جو مختلف مکاتب فکر ہیں، مسالک ہیں، ان کے علماء سے بھی انہوں نے کوآرڈینیٹ کیا، اور ایک ایسا نصاب تعلیم مرتب کیا کہ جس پر تمام مسالک کا اور تمام مذاہب کا اتفاق موجود ہے۔ اور یہ بہت بڑی خبر ہے، بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس پر سارے اکٹھے ہو جائیں، ورنہ اکٹھے کرنا بہت ہی مشکل بات ہے۔ یہ کھانے کے بعد نصاب پر اکٹھا کرنا یہ بہت بڑی خوبی تھی جو سہیل بن عزیز صاحب نے سر انجام دی ہے۔ تو سہیل صاحب سے بھی آج ہم گفتگو کریں گے۔ کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں مسیحوں کے حوالے سے اور مسیحوں کے روزے کے حوالے سے، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جو بات ابھی کی کہ معرفت بہت ضروری ہے، کیونکہ معرفت جو ہے وہ محبت کو جنم دیتی ہے، ایسے ہی، اور جب تک آپ کو معرفت نہ ہو، معلوم نہ ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو واقعات ہو رہے ہیں اور تواتر کے ساتھ واقعات ہوئے ہیں پاکستان میں، ان میں اور بھی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن ایک بہت بڑی وجہ ان غلط فہمیوں کا پایا جانا ہے، اور وہ کہ اس فرقے میں یا اس مذہب کے ماننے والے اس طرح سے چلتے ہیں، یا وہ میرے دین کے متعلق، میرے افکار کے متعلق اس طرح غلط سوچتے ہیں۔ تو جب یہ بات پتہ چل جائے، ہم مل کے بات کریں، تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھا حل ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ اصل پرابلم یہ ہے نا کہ ہم نے مسیحیت کیا ہے اس سے مسلمان عالم بیان کرتا ہے، یعنی مسیحی کو ہم حق نہیں دیتے کہ وہ بتائے کہ مسیحیت ہے کیا۔ خواتین کے حقوق کیا ہیں یہ مرد بیان کرتا ہے، خواتین سے نہیں پوچھتے کہ بھائی آپ بتائیں کہ آپ کے حقوق کیا ہیں، آپ کے فرائض کیا ہیں۔ اچھا سہیل بن عزیز صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جتنی باتیں ہم یہاں پہ کر رہے ہیں، تو ہم دیکھ لیں کہ یہ ہماری مشترکات ہیں، یہ ہمارا کامن نالج ہے، سوسائٹی کے اندر ہم سب لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، اور یہ جو تعلیمات ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اگر آپ اپنے معاشرے کے اندر لوگوں کو بتا دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں، تو میرا خیال ہے بہت سی غلط فہمیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ بالکل آپ نے درست فرمایا، جیسے آپ نے کہا نا کہ 2 ہی صورتیں ہیں یہ غلط فہمیاں دور کرنے کی، معاشرے میں یہ جو بگاڑ پیدا ہوا ہے اسے ختم کرنے کی، کہ ایک تو تعلیم اور دوسرا مکالمہ۔ صحیح۔ تو بدقسمتی یہ رہی ہے کہ تعلیم میں اگرچہ کوششیں کی گئیں، لیٹس سے اگر نصاب میں کوشش کی گئی تو وہ کتاب میں نہیں آ سکی، کتاب میں اگر کوشش کی گئی تو وہ تدریس اساتذہ میں نہیں آ سکی،
اور تدریس اساتذہ میں بھی اگر آ گئی کسی طرح تو امتحانات پہ نہیں آ سکتی، کلاس میں نہیں آ سکتی. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ایک ایسا کمپریہنسو سسٹم لے کر چلیں کہ جہاں پہ ان چاروں چیزوں میں ہر جگہ پر یہ بات ہو رہی ہو کہ اگر آپ کی رائے کہ بالکل اس کے مطابق دوسرا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کا دشمن ہے. اور یہ کہ کئی قسم کی تھنکنگ ہو سکتی ہے جسے ہم ڈائیورجنٹ تھنکنگ کہتے ہیں. نصاب میں پھر ہم نے پچھلے 3-4 برس میں یہ کوشش کی کہ اپنے طلباء و طالبات کو یہ سمجھائیں کہ جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی دیگر افکار ہیں، جتنے سکولز آف تھاٹ ود ان اسلام ہیں، وہ سارے کے سارے ان کا احترام کرنا پہلی شرط ہے. اور یہ نبوی اسوہ ہے کہ آپ کسی کے باطل خدا کو بھی آپ غلط نہیں کہیں گے. دوسری بات یہ کہ ایسے واقعات تواتر کے ساتھ بیان کرنا کتابوں میں، نصاب میں، کہ جن سے رواداری کے پہلو نکلتے ہوں، وہ سبق ملتا ہو، وہ دینے بہت ضروری ہیں. تیسرا یہ کہ بچوں کو یہ سمجھانا، میں مثال دیتا ہوں چھوٹی سی، کہ کتاب میں جہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ مختلف مقامات بچوں کو سمجھا رہے ہیں چھوٹے بچے کو، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ مسجد ہے اور یہ مسلمانوں کی عبادت کرنے کی جگہ ہے، تو اس کے ساتھ ہی ایک تصویر ہم نے دی اور ہم نے کہا کہ یہ چرچ ہے اور یہ مسیحی جو ہمارے بھائی بہن ہیں وہ یہاں پہ عبادت کرتے ہیں، یہ مندر ہے، یہاں پہ ہمارے ہندو جو بچے ہیں، جو بہن بھائی ہیں، وہ یہاں عبادت کرتے ہیں، اس طرح گردوارہ ہے، تو اس طرح کے تمام ہیں. اس طرح پھر اس کے ساتھ یہ کہ جہاں آپ تہواروں کی بات کر رہے ہیں، لٹ سے آپ نے تہوار کی بات کی، پہلے صرف عید کی آپ بات کر کے، اور اس کے بعد پھر آپ نے اسلامی تہواروں کے بعد آپ نے بتایا کہ جس طرح آپ عید منا رہے ہیں بالکل اسی طرح سے ہمارے جو مسیحی بھائی ہیں وہ کرسمس مناتے ہیں، ایسٹر مناتے ہیں، ہندو بچے اینڈ سو آن. تو یہ وہ واقعات ہیں کہ جو عام کتابوں میں، اور پھر سب سے بڑھ کے اسلامیات کے اندر خاص طور پہ کہ وہاں پہ آپ جو اسلام کا پیغام ہے، جو درست پیغام ہے، جو محبت کا پیغام ہے، جو امن و آشتی کا پیغام ہے. مثلا ہم اپنے آتھرز کو یہ بھی اجازت نہیں دیتے کہ وہ کہیں عیسائی کا ورڈ لکھیں، ہم کہتے ہیں وہاں آپ نے مسیحی لکھنا ہے. آپ صرف بائبل نہیں لکھ سکتے، آپ نے بائبل مقدس لکھنا ہے. یہ بالکل شرائط ریٹن میں دی جاتی ہیں، اور ان کتابوں کو این او سی اس وقت تک نہیں ملتا جب تک ان تمام باتوں کو یقینی نہ بنا لیا جائے کہ ان کتابوں میں کسی بھی طبقے، کسی بھی مذہب، کسی بھی فرقے، کسی بھی گروہ، کسی بھی ادارے کے خلاف کسی قسم کی بھی نفرت آمیز یا تحقیر انگیز کی کوئی بھی اس قسم کی چیز اگر اس کے اندر موجود ہے تو اس کتاب کو این او سی نہیں مل سکتا، وہ شائع نہیں کی جا سکتی. تو میرے خیال میں یہ وہ چیزیں ہیں. تربیت سے اساتذہ میں بار بار یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ کلاس روم میں جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہری بات ہے کہ مختلف مذاہب سے ان کا تعلق ہو سکتا ہے، مختلف مکتبہ ہائے فکر سے ان کا تعلق ہو سکتا ہے، ود ان ریلیجن انٹرا فیتھ ہارمنی کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ مشترکات پہ بات کریں. اور میرے خیال ہے یہاں اس پلیٹ فارم سے یہ کہنا بہت مناسب ہوگا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں ان پہ ایک بہت بھاری فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ یہاں پہ بچوں کو یہ بتلائیں کہ جس طرح، اور یہ جو آیت جس کا آپ نے بالکل شروع میں حوالہ دیا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تو بالکل وہ بات بتانا ضروری ہے کہ جہاں اور مشترکات ہیں اسی طرح سے یہ ایک مشترک ہے، اور ہمیں ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو جان کے، اور پھر وہی بات کہ جب آپ کو معرفت ہوتی ہے ایک دوسرے کی تو تب محبت پیدا ہوتی ہے. صحیح، بہت خوب اور بڑی اچھی بات ہے. اچھا خانم صاحبہ یہ بتائیے گا کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ہم یہ ساری باتیں کرتے ہیں، ہم نجران کے مسیحوں کے وفد کی بات بھی کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ہاں آئے، اور مسلسل بات چیت کا عمل جاری رہا، اللہ کے رسول کے گھر سے ان کے لیے کھانا تیار ہو کر آیا، مسجد نبوی میں انہوں نے عبادت کی، انہی برتنوں میں کھایا جس میں صحابہ اور اہل بیت اور اللہ کے رسول خود کھاتے تھے، انہی برتنوں میں پک کے آیا. تو ہم کیوں ایسے اہتمام نہیں کرتے کہ مثال کے طور پر ابھی رمضان ہے، ہمارا بھی رمضان ہے، مسیحی بھائیوں کے بھی روزے ہیں، تو ہم انہیں افطار پارٹیوں پر بلائیں. تو ہم تو یہاں اپنے مسالے کے لوگوں کو بھی بعض اوقات بہت سی جگہوں ہوتا بھی ہے، بلاتے بھی ہیں، لیکن یہ کوئی کامن کلچر نہیں بن سکا. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کرسمس کے موقع پر ہم ایک دوسرے کے، اس کا مطلب کوئی مذہب تبدیل کرنا نہیں ہے. مسیحیوں کا اپنا مذہب ہے، مسلمانوں کا اپنا مذہب ہے، کوئی شیعہ ہے تو شیعہ ہے، کوئی سنی ہے تو سنی ہے. ایک دوسرے کے ہاں کھانا کھانے سے، بیٹھ کے جانے سے عقیدہ تبدیل نہیں ہوتا، کیونکہ آپ وہی سبزی، ٹماٹر، بینگن، گوشت ہی کھاتے ہیں، عقیدہ نہیں چبا رہے ہوتے دھندوں کے نیچے. تو یہ کیسے لوگوں کو یہ بات بتائی جائے کہ آپس میں کامن پلیسز بنائیں کہ جہاں پر ہم بیٹھ کے ایک دوسرے کی بات سنیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں. اسلامیات کی ہم بات کر رہے ہیں، ہمارا جو آئین پاکستان ہے اس کا آرٹیکل 22(1) ہمیں یہ کہتا ہے کہ جی آپ نے دیگر مذاہب کے بچوں کو
آپ نے کسی بھی مذہب کے بچے کو اس کے اپنے مذہب کے علاوہ کوئی ریلیجس انسٹرکشن نہیں دینی. اچھا ریلیجس انسٹرکشن کی جب بات تھی تو اب یہ بھی مجھے یہ بتاتے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے کہ گزشتہ 3 سال میں جو چیز ہوئی ہے 75 سالہ پاکستان کی تاریخ میں 76-77 سالہ تاریخ میں یہ چیز نہیں ہوئی تھی کہ نصاب مرتب کیا گیا تمام مذاہب کا الگ الگ. مثال کے طور پہ جو مسیحی تعلیم ہے اس کا نصاب 1 سے 12ویں تک بالکل اسی طرح مرتب کیا گیا جیسے اسلامیات کا نصاب مرتب کیا گیا. اور جیسے اسلامیات کے نصاب میں ہم نے کوشش کی کہ مشترکات پہ جائیں اور وہاں پہ جتنے بھی ہمارے سکولز آف تھاٹ ہیں اسلامک سکولز آف تھاٹ ان کے علماء کرام وہ ساتھ بیٹھ کر اور اس میں یہ انشور کریں کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ایک طبقے کے لیے ایک فرقے کے لیے قابل قبول نہیں ہے. بالکل اسی طرح جب مسیحی تعلیم کا کریکلم بن رہا تھا تو وہاں پہ کیتھلک، وہاں پہ پروٹیسٹنٹس، وہاں پہ پرسپیٹیرینز، وہاں پہ سیلویشن آرمی، ان سب کے جو ایکسپرٹس تھے وہ آ کے بیٹھے اور انہوں نے کوشش کی کہ وہاں پہ وہ چیزیں لے کر آئیں جو مشترکات کی چیزیں اور اسی طرح سے 7 مذاہب کا ہوا یہ. تو اس مسیحی تعلیم کا ہوا، ہندو مت کا ہوا، سکھوں کے لیے ہوا، اس کے علاوہ بہائی، کلاشا، اور اس کے علاوہ بدھ مت اور جو ہمارے زروسٹرنزم ہے اس سب کے لیے یہ 7 مذاہب کے لیے بنا. اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ ان کے جو ایکسپرٹس جب آ کے بیٹھتے تھے ان کے ہاں بھی یہی بات کہ مل کر، اور یہ بات انہوں نے پک کر لی تھی سب نے کہ ہم نے کہیں بھی اختلاف میں نہیں جانا، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے ان چیزوں کی بات کرنی ہے جو ہم سب میں مشترک ہیں. ہم سب میں مشترک ہیں کیونکہ اگر مشترک چیزیں نہیں ہیں تو آپ الگ شناخت رکھتے ہی اس وجہ سے نا کہ وہ آپ مشترک نہیں ہیں. ایگزیکٹلی اختلاف بھی ہوگا اور اتفاق بھی ہوگا. تو آپ کو صرف یہ سمجھنا ہے کہ ایک بندہ مسیحی ہے اور ایک بندہ مسلمان ہے تو کچھ اختلافات موجود ہیں، اسی وجہ سے وہ مسیحی مسلمان. اور ترجیحی بات ہم جو بات کرتے تھے نا، میں خاص طور پہ کہوں انٹرا فیتھ کی، جب ہم انٹرا فیتھ میں بیٹھے تو ہم انہیں یہ کہتے تھے کہ دیکھیے یہ تمام ہستیاں ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اب ترجیحی کی بات ہے کہ آپ ایک ہستی کو دوسری ہستی سے پہلے لا رہے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ اب میرے سامنے سارے ڈشز ہیں لیکن میں ایک کے اوپر دوسری کو توجہ دیتا ہوں، اس کے اوپر ترجیح دیتا ہوں. اس طرح سے فار ایگزامپل کتابیں ہیں، میں ایک کتاب کو دوسری سے زیادہ مستند گردانتا ہوں، تو اس میں کوئی لڑائی کی بات نہیں ہے. اسٹوڈنٹس بھی ٹیچر کے لیے جیسے نہیں ہوتے نا، نہیں ہماری جیسے نیشنل رحمت للعالمین و خاتم النبیین اتھارٹی ہے، ابھی اس کے تحت ہم بہت سارے جو اقدامات لینے جا رہے ہیں. اس میں ایک اقدام یقیناً یہ بھی ہے کہ اساتذہ کی تربیت ان بنیادوں پہ ہو جو ہماری سیرت سے وہاں سے اس کی مثالیں آئیں، وہ اسباق سامنے آئیں کہ جہاں پہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا کس طرح سے سلوک تھا باقی مذاہب کے ساتھ، باقی طبقات کے ساتھ، تو بالکل وہ چیز ہم اساتذہ کو سکھائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تدریس کیا تھا. مثال کے طور پہ یہ کہ وہ مخاطب کی سطح کی رعایت کرتے تھے، وہ اجتماعیت کو دیکھتے تھے اور جتنی بھی کامن چیزیں ہیں انہی کے مطابق ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح مدینہ میں جا کر اوس اور خزرج کے جو قبائل ہیں ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیے اور پھر ڈائلاگ کیے، ان سے بات چیت کی، اور صرف جس چیز کی مذمت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے معاشرے میں ظلم نہیں کرنا. لعنت اللہ علی قوم الظالمین، ظالموں کو ایک قوم قرار دے کر ان پر لعنت بھیجی ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں کو ایک قوم قرار دے کر ان پر لعنت بھیجی ہے. تو آپ نے ظلم اور جھوٹ سے بچنا ہے. باقی معاشرے کے اندر آپ کے درمیان اختلافات اور چھوٹی موٹی باتیں رہیں گی. تو بہت بہت شکریہ سہیل بن عزیز صاحب، خانم رضا بطول صاحبہ اور فادر سرفراز سائمن صاحب، تھینک یو ویری مچ. اور بہت ہی اچھی گفتگو ہم نے کی، اور ناظرین اس گفتگو کا جو بنیادی مقصد اور مدعا تھا وہ یہی ہے کہ اس سکرین کے ذریعے ہم آپ تک وہ معلومات پہنچائیں جس کا آپ کو فائدہ ہو، اور آپ ان معلومات کے نتیجے میں سوسائٹی میں اپنا انٹریکشن جو ہے وہ بڑھائیں. اور وہی بنیادی بات کہ ڈائلاگ کا کلچر عام کریں، لوگوں سے بات چیت کریں، اور بات چیت اس انداز سے کریں کہ آپ کی بات سے کوئی بندہ اوفینڈ نہ ہو، بلکہ وہ کوئی مشتعل نہ ہو، بلکہ اس سے بات، اگر آپ کے پاس معلومات نہیں ہے تو آپ کا لہجہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ آپ نے معلومات حاصل کرنی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ علم ضرور حاصل کریں. کتابوں پر ٹاکی شاکی مار کے نا تھوڑی سی ان کو پڑھنے کی بھی کوشش کریں، اس کا بڑا فائدہ ہوگا. اور اپنے کمروں میں، اپنے گھروں میں کتابیں ضرور رکھیں. بچوں کے ساتھ بیٹھ کر مطالعہ ضرور کریں، تو بہت سے مغالطے جو ہیں آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.